اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَرُدُّكُمْ فِي أَيَّامِهِ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ جی زیارت جامعہ کبیرہ کی شرح جملہ ہے وَيَرُدُّكُمْ فِي أَيَّامِهِ کہ محمد اور آل محمد وہ تمہیں پلٹائے گا ایام رجت میں۔ بس یہ جملہ ایام اللہ میں اس دنیا میں محمد اور آل محمد کی بازگشت اور رجت کے بارے میں بیان کر رہا ہے، رجت کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ زمانہ وہ ہوگا جس میں اہل بیت علیہ السلام کی حکومت سب پر آشکار ہوگی اور یہ حضرات دین کی حقیقت کو آشکار کریں گے، دین کی حقیقت کو آشکار کریں گے۔ بس اہل بیت علیہ السلام کی دنیا میں بازگشت ایام رجت میں ہمارے علماء کا رجت اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے اجماع ہے، یعنی اکثر علماء اس چیز کو قبول کرتے ہیں، اجماع ہیں، ٹھیک، یعنی اکثر علماء جو ہے اس نظریے پہ اکٹھے ہیں اور اس سے قبول کرتے ہیں۔ رجت کی بعض روایات ائمہ علیہ السلام کی رجت کو بیان کرتی ہیں، اور ائمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو ائمہ کی رجت پر ایمان نہ لائے وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لیس منا من لم یؤمن بکرتنا، ہم میں سے نہیں ہے جو ہماری رجت پر ایمان نہ لائے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہم شیعوں میں سے نہیں ہیں، اس کا شیعہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض رجت کی روایات نے اہل بیت علیہ السلام سے بعض حضرات کا نام لیا ہے، پہلا جو نام آیا ہے وہ رجت رسول خدا ہے کہ چند روایات نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رجت کے حوالے سے اللہم صلی علی محمد آل محمد نام لیا ہے کہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 1 اور 2 یا ایھا المدثر قم فانذر کی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مدثر سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ رجت میں قیام کریں گے۔ قم یعنی رجت میں قیام کریں آپ۔ بس ایک جو ہے ایک تفسیر کیا کرتے ہیں آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ ایک تفسیر مفہومی ہے۔ تفسیر مفہومی کیا ہے کہ سورہ مدثر اوائل بعثت میں نازل ہوئی قم فانذر، ایک دفعہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا، وہاں واضح ہے کہ کیا کرو، تم قیام کرو نماز شب کے لیے، اس کے بعد تم قیام کرو اب دعوت دینے کے لیے، تم نماز شب کے اسلحے سے لیس ہو گئے، اب اسلحہ تمہارے پاس ہے نماز شب کا، اب تم قیام کرو، اپنا پیغام پہنچاؤ، اپنا ہدف بتاؤ اور شرک سے لوگوں کو دور کرو۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہو کر خدا کے پاس تنہا کھڑے ہو کر نماز شب کے ذریعے قیام کرو، اور دن میں لوگوں کے درمیان قیام کرو اور اپنا ہدف بتاؤ، اپنی تحریک کا آغاز کرو، ٹھیک۔ بس یہ ہے تفسیر مفہومی۔ اور تفسیر مصداقی کیا ہے؟ تفسیر مصداقی ہے قم، رجت میں قیام کرو، رجت میں حکومت کرو اور خبردار کرو، بس رجت میں قیام کرنے کی تفسیر کی گئی ہے، یہ تفسیر مصداقی ہے کہ رجت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر ہوں گے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نذیر ہیں تو نذیر کس کے لحاظ سے؟ ان لوگوں کے لحاظ سے جو گمراہ ہیں، جاہل ہیں، ان کے لحاظ سے کیا ہوں گے؟ نذیر ہوں گے۔ مختصر البصائر صفحہ نمبر 113 امام جعفر صادق علیہ السلام سورہ قصص کی آیت نمبر 85 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایام رجت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹیں گے، ٹھیک۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 85 کہ جس نے تم سب پر قرآن کو فرض کیا ہے اور وہ تمہیں پلٹائے گا۔ بکیر ابن آیون کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ رجت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علی علیہ السلام پلٹیں گے، اور ان کے اس قول میں مجھے کوئی شک نہیں۔ اظہار بھی کیا اپنے ایمان کا کہ بکیر ابن آیون کہ مجھے اس کے حوالے سے کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک۔
بس کوئی شک نہیں ہے اس حوالے سے، یعنی رجت کے حوالے سے۔ مختصر البصائر صفحہ نمبر 107۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے وہ سورہ معارج کی آیت نمبر 4، سورہ معارج کی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی تفسیر، اس کی ضمن میں تفسیر کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رجعت کی طرف اشارہ ہے۔ بعد از رجعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اور سلطنت 50,000 سال ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک تفسیر مفہومی کیا پڑھتے ہیں، ایک تفسیر مفہومی پڑھتے ہیں۔ تفسیر مفہومی کہ گناہ گار کے لیے قیامت کا دن کتنا ہوگا، 50,000 سال کا ہوگا، اور مومن کے لیے جتنا، کسی کے لیے 10 منٹ، کسی کے لیے 4 منٹ، کسی کے لیے 5 منٹ۔ اور یہ جو 5 منٹ ہوگا سرور والا ہوگا، ذہن میں رکھیے گا، سرور والا ہوگا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کفار جو ہے اندھے ہوں گے، نابینا ہوں گے، مشہور یوم نحشرہم یوم القیامت یا نحشرہم یوم القیامت اعمی، یہ اندھے کس لحاظ سے ہوں گے؟ جہنم کے لحاظ سے اندھے نہیں ہوں گے، بلکہ جنت کے لحاظ سے، شفاعت کے لحاظ سے، آب جنت پینے کے لحاظ سے اندھے ہوں گے، وہ انہیں نظر نہیں آئے گا۔ مانگے گے صحیح، لیکن جنتی اور جنتیوں کی نعمتیں انہیں نظر نہیں آئیں گی، یعنی ان سے استفادہ نہیں کر سکیں گے، مراد یہ استفادہ نہیں کر سکیں گے، شفاعت نہیں لے پائیں گے، شفاعت نہیں لے پائیں گے۔ ٹھیک، بس یہ تھی تفسیر مفہومی، 50,000 سال قیامت کا دن ہوگا۔ اور ایک تفسیر مصداقی ہے کہ 50,000 سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایام رجعت میں حکومت کریں گے، ایام رجعت میں حکومت کریں گے، اور امیر المومنین علیہ السلام 44 یعنی 44,000 سال حکومت کریں گے، 44,000 سال حکومت کریں گے۔ اور ایک اور روایت میں جناب سلمان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے ثم رددنا لکم القر علیہم کے بارے میں آپ سے پوچھا کہ کیا آپ کے جو کیا آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کے زمان میں یہ امام ہوں گے، امام زمان علیہ السلام؟ تو فرمایا کہ ہاں، اس وقت اس زمان میں علیہ السلام ہوں گے، یعنی رجعت میں امام علی علیہ السلام، جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، اور 9 امام اولاد امام حسین علیہ السلام میں سے جو کہ سارے کے سارے میری اہل بیت علیہ السلام کے مظلوم ہیں، ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ بس امام زمانہ، یعنی یہ کوئی تضاد نہیں ہے کہ امام زمانہ جب ظہور کریں گے اس وقت رسول خدا آئیں اور سارے ائمہ علیہ السلام آئیں، اور سارے ائمہ علیہ السلام حکومت کریں گے، حکومت کریں گے۔ جیسے پہلے حکومت کس کی ہوگی؟ رسول خدا کی 50,000 سال ہوگی، پھر 44 سال جو ہے 44,000 سال جو ہے امام علی علیہ السلام کی حکومت ہوگی۔ اس طرح سارے ائمہ، اور بعد میں ہم بیان کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی واضح روایات آئی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی بھی حکومت ہوگی۔ بس اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی روایات ہمارے ہاتھ نہیں لگیں کہ سارے ائمہ علیہ السلام حکومت کریں گے، سارے ائمہ علیہ السلام حکومت کریں گے۔ امام حسن کا اگر نام نہیں آیا تو یہ نہ سمجھیے گا کہ امام نہیں کریں گے، کیونکہ امام مجبوراً امام کو صلح کرنا پڑی تھی، صلح کرنا پڑی تھی، لیکن امام کا پہلا آپشن کیا تھا؟ جنگ کرنا، جنگ کریں اور حکومت کو بچائیں۔ جنگ اس لیے تھی کہ اسلامی حکومت کی حفاظت کی جائے، جس طرح امام علی علیہ السلام نے 3 جنگیں لڑی تاکہ امام کیا کریں؟ حکومت اسلامی کی حفاظت کریں۔ تبھی جناب مالک اشتر کو کہا کہ میرا ساتھ دو تاکہ ہم کیا کریں؟ دین کو اسیری سے نکالیں۔ بس یہ امام پہ واجب ہے، امام پہ واجب ہے۔ بس تمام ائمہ علیہ السلام، معلوم ہوتا ہے کہ تمام ائمہ علیہ السلام حکومت کریں گے باری باری۔ زمانہ کس کا ہوگا؟ زمانہ امام زمانہ علیہ السلام کا ہوگا، امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، لیکن حکومت سارے کریں گے۔ یہ ایک واضح سی چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ اس بڑی دلیل آپ کسے کہیں گے؟ یہ یردکم فی ایامہ، کم لفظ استعمال ہوا، اے محمد اور آل محمد۔ ہم کہتے ہیں کہ زیارت جامعہ سب کے لیے، اے محمد اور آل محمد، تم سب کو پلٹائے گا ایام رجعت میں خدا،
خدا تم سب کو ایام رجب میں ٹھیک، بس یہ اس وقت شیطان اور اس کا لشکر، مومنین حقیقی اور اصلی کافر سب حاضر کیے جائیں گے، اور مومنین تمام کفار سے قصاص لیں گے، تمام کفار سے قصاص لیں گے۔ کون سے کفار؟ وہ کفار جو اس دنیا میں قصاص کے بغیر گئے، دنیاوی جو حدود ہیں، شرعی حدود، ان پہ جاری نہیں ہوئی، ان سب کو پلٹایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ جو رسول خدا کے زمانے میں تھے، جنہیں سزا نہیں ملی، انہیں واپس پلٹایا جائے گا۔ جو امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اب مشکلات امام علیہ السلام کے لیے جنگی بھی رہی، 3 جنگیں مسلط کی گئی امام پر، اور 3 جنگیں کوئی باہر والے نہیں کر رہے تھے، مسلمان ہی کر رہے تھے، ٹھیک۔ اب یہ 3 جو مسلمان لڑے امام سے، نہیں جنگ جمل ہو یا صفین ہو یا نہروان ہو، گروہ 3 قسموں کے تھے، ناقصین، مارکین اور قاسطین۔ جو عہد توڑنے والے تھے انہیں ناقصین کہا جاتا ہے، اور خوارج تھے انہیں مارکین کہا جاتا ہے، اور جو صفین والے تھے وہ قاسطین تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ یہ 3 گروہ امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں آئے۔ بس امام کے لیے مشکلات بہت زیادہ تھی۔ وہ کیا کہ اگر یہ گروہ سامنے نہ آتا تو امام حکومت قائم کرتے اور سب کو عادلانہ طور پہ سب پر حدود جاری کی جاتی، لیکن امام کو جنگوں میں الجھا کے، حکومت کو کمزور کر کے عراق کے علاقوں پہ قبضہ کیا جا رہا تھا۔ اب شام میں ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جہاں حدود جاری نہیں ہوئی ہوں گی امام کے زمانے میں، تو وہ واپس پلٹیں گے، ٹھیک ہے۔ 40 سال شام میں کیا کی گئی؟ اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی ڈالی گئی۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو 40 سال حکومت رہی بنو امیہ کی شام میں، تو یہ 40 سال میں حدود شرعی کو جاری۔ اب یہ زمانہ چاہے آپ لے لیں، یہ زمانہ امام امیر المومنین علیہ السلام علیہ السلام کا یا امام حسن علیہ السلام کا، بس جو بھی امام کے وقت میں جس پہ بھی حدود جاری نہیں ہوئی ظالم پر، کیونکہ امام علی نے حکومت کی 4 سال 9 مہینے، 6 ماہ امام حسن علیہ السلام کی حکومت، باقی امام علیہ السلام کو تو حکومت سے دور کیا گیا۔ جبکہ بات آئی ولی عہدی کی، امام رضا علیہ السلام کے ولی عہدی کی، تو وہاں امام حاکم نہیں تھے، حاکم کے تحت تھے، تو وہاں کیسے احکامات کو، حدود کو جاری کرتے؟ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، جس زمانے میں جس شخص پہ حدود جاری نہیں کی، ظالم شخص پہ، اسے رجت میں لوٹایا جائے گا، ایک اہم ترین نظریہ ہے۔ اور جس زمانے میں مومن کو اپنا حق نہیں ملا، اسے لوٹایا جائے گا اور وہ آرام سے اپنی پوری زندگی گزارے گا۔ ایک مومن ہے جسے ناحق قتل کیا گیا، اسے لوٹایا جائے گا کہ اپنی پوری زندگی گزارے، اور رجت میں اپنی پوری ایمانی زندگی گزارے گا سرور کے ساتھ، اور اس کے بعد منتقل ہو گیا عالم برزخ کی طرف۔ بعض لوگ ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ بعض لوگوں کو آپشن ہوگی۔ وہ کیا؟ کچھ مومنین ایسے ہوں گے جنہیں آپشن دی جائے گی کہ آپ آئیں رجت میں یا اسی عالم برزخ میں جنت میں رہیں۔ بس بعض لوگوں کو آپشن ملے گی کہ آپ وہاں رہنا چاہیں تو وہاں رہیں، آنا چاہیں تو آئیں، ٹھیک۔ یہ مومنین کے حوالے سے آیا ہے قرآن کریم میں، معذرت روایات میں آیا ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم احسان کریں ان مومنین پر جنہیں کمزور کیا گیا زمین میں۔ کمزور کیا گیا یعنی کیا؟ مراد علی الذین استضعفوا سے مراد ائمہ علیہ السلام، جن کو حکومت سے دور کیا گیا، جن کو توحیدانہ حکومت سے دور کیا گیا۔ بس روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ائمہ علیہ السلام کے ساتھ رجت فرمائیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام ہو یا حضرت امام حسین علیہ السلام کی رجت بھی ہوگی۔ بس ایک اور چیز واضح ہو رہی ہے کہ تمام ائمہ علیہ السلام جو ہے رجت کریں گے اور حکومت کریں گے۔ یہ کس سے معلوم ہو رہا ہے؟ یردکم فی ایامی۔ بس نام روایات میں کتنے آئے ہیں؟ رسول خدا کا، امیر المومنین علیہ السلام کا، اور امام حسین کا حکومت کے لحاظ سے، لیکن زیارت جامعہ کسے بتا رہی ہے؟ ہاں، سب کو بتا رہی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی اللہ